السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ مچھیروں نے سمندر میں سفر کرنے کا ارادہ کیا اور اپنی جو ہے روزی روٹی کا بندوبست کرنے کے لیے انہوں نے ایک کشتی لی۔ کشتی میں بہت سا اپنا سامان جو ساز و سامان ان کو چاہیے تھا وہ رکھا اور سمندر کی طرف سفر شروع کر دیا۔ اب کچھ دیر دور ہی چلے تھے، سمندر کے درمیان میں گہرے پانی میں پہنچے ہی تھے کہ پانی میں تو سمندر میں طوفان آ گیا۔ اب تمام مچھیروں نے جو ہے اپنی جان بچانے میں ہی غنیمت سمجھی اور سمندر میں چھلانگ لگا دی۔ بہت سارے مچھیرے تو وہیں پر ہلاک ہو گئے، تقریباً سب ہی مارے گئے سوائے ایک کی۔ جو ایک بچ گیا وہ لہروں کے ساتھ تیرتا ہوا ایک جزیرے میں جا پہنچا اور اس نے سوچا کہ اب یہیں پہ زندگی گزرے گی جب تک مجھے کوئی ایکسٹرنل یعنی کوئی بیرونی ہیلپ نہیں مل جاتی، میں یہاں سے ریسکیو نہیں کر لیا جاتا۔ اس نے دیکھا کہ اس کے جو ہے قریب میں ہی ایک پھلدار درخت تھے کافی سارے، اس نے اسی سے جو ہے اپنی زندگی جو ہے نا گزارا بسر کرنا شروع کر دیا۔ اب وہ یہ کرتا کہ روزانہ کی بنیاد پر پھل کھاتا اور سمندر سے جو ہے مچھلیاں پکڑ کے اپنا گزارا بسر کرنے لگتا۔ اب کچھ درختوں کی پھلدار درختوں کی شاخیں خالی ہو گئی تھی، اس نے اسی کو توڑا اور اس کو ایک جھونپڑی ٹائپ بنا کر اس میں زندگی گزارنا شروع کر دی۔ ایک دن وہ صبح سویرے اٹھا اور اس نے سمندر سے کچھ مچھلیاں پکڑی اور ان سے کھانا تیار کرنے کے لیے آگ جلائی۔ جب اس نے یہ دیکھا کہ اب کھانا پکنے میں کا ٹائم ہے، کیوں نہ سمندر کے ساتھ ساحل کے ساتھ جو ہے تھوڑی سی واک کر لی جائے۔ اب وہ آگ جلا کر سمندر کے ساتھ واک کرنے نکل گیا اور جب واپسی آ کر دیکھتا ہے تو وہ سب کچھ ختم ہو چکا ہوتا ہے، کیونکہ وہ جو آگ جلا کر گیا تھا وہ کہیں ہوا کے جھونکے سے بڑکی اور وہ اس کی بڑکنے کی وجہ سے کھانا بھی جل گیا اور اس کے قریب جو جھونپڑی تھی وہ سب جل کر راکھ ہو گئی۔ اب اس مچھیرے کو بہت اپنے اوپر جو ہے افسوس ہوتا ہے اور جو ہے یہ مایوس ہوتا ہے، آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم نے میرے ساتھ کیا کیا، میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے، اور پریشان ہونے لگ جاتا ہے، ڈپریس ہو جاتا ہے، اتنا پریشان ہوتا ہے کہ غم کے مارے جو ہے بے ہوش ہو جاتا ہے۔ جب تھوڑی دیر بعد اس کو ہوش آتی ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ سمندر کے کنارے ایک شپ آ کر رکی ہوئی ہے اس جزیرے کے پاس جہاں وہ رہتا تھا، اس کے پاس آ کر تو اس نے پوچھا، وہ ایک دم حیران ہو جاتا ہے اور ان سے پوچھتا ہے کہ تم لوگ یہاں کیسے پہنچے؟ تو وہ جو شپ لے کر پہنچے تھے، جو لوگ اس کی مدد کے لیے آئے تھے، وہ کہنے لگے کہ ہم بہت دور تھے لیکن ہمیں اس طرف سے دھواں اٹھتا ہوا نظر آیا، ہم نے سوچا کسی نے آگ جلا کر ہم سے جو ہے مدد مانگنے کے لیے آگ جلائی ہے، وہ اس کو ہماری مدد کی ضرورت ہوگی، ہم اس لیے تمہیں جو ہے بچانے کے لیے آ گئے۔ اس شخص کو یہ الفاظ سننا تھے کہ اس نے پھر آسمانوں کی طرف نظر اٹھائی اور شکرانے کی نظر آسمان کی طرف اٹھائی اور اپنے مالک کا شکر ادا کیا۔ دوستو، یہ ہے تو ایک آرٹیکل جو میں نے لاسٹ ٹائم اپنے جو ہے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پہ پڑھا تھا، لیکن یہ آرٹیکل ہمیں بہت بڑا سبق دیتا ہے۔ وہ سبق کیا ہے کہ اگر ہمارے ساتھ زندگی میں کچھ بھی ہو رہا ہے، کچھ ایسا ہو رہا ہے جس کو ہمارا ذہن قبول کرنے کو تیار نہیں ہے، کچھ مشکلیں ہیں جو ہمیں تنگ کر رہی ہیں، ہمارے مالی حالات تنگ ہیں، یا ہمارے گھروں میں بیماریاں ہیں، یا ہمیں کاروبار میں نقصان ہو گیا ہے، یا ہمیں لوگ ریجیکشن دے رہے ہیں، ہمیں لوگ قبول نہیں کر رہے، ہمارے اوپر کوئی مصیبت کا وقت چلا ہے، تو یقین جانیے یہ آپ کے لیے بہتری ہے، کیونکہ مشکل وقت ہمیشہ جو ہے کامیاب اور اچھے انسان، اچھا ماحول جو ہے وہ پیدا کرتا ہے۔ جتنے آپ کے اوپر ٹف ٹائم آتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا پیدا کرنے والا آپ کا رب جو ہے وہ آپ کو کسی بڑے میدان کے لیے تیار کر رہا ہے۔ آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ جب کسی ٹیم کا بڑا ٹورنامنٹ ہوتا ہے، بڑا ایک جو ہے مارکا میدان سجنا ہوتا ہے، تو اس سے پہلے اس کھلاڑی کو بہت زیادہ پریکٹس کروائی جاتی ہے، اس سے تگودو محنت کروائی جاتی ہے، کیونکہ اس کو بار بار یہ بتایا جاتا ہے کہ تمہیں بڑے میدان میں اترنا ہے۔ تو اگر آپ آج آپ کی زندگی میں مشکلیں ہیں، پریشانیاں ہیں، حالات تنگ ہیں، اور آپ جو ہے اپنے آپ سے اور آپ کے ساتھ والے بھی آپ کا ساتھ چھوڑ چکے ہیں، تو پریشان نہیں ہوئیے، گھبرائیے مت، کیونکہ یہ وقت آپ کو مضبوط کرنے کے لیے آیا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ جب لوہے سے کوئی دوسری چیز جو ہے بنانی ہو، لوہے کو مولڈ کرنا ہو، تو اس کو ایک بھٹی کے اندر ڈالا جاتا ہے، اس کو جو ہے ایک ہائی ٹیمپریچر دیا جاتا ہے جس سے وہ نرم ہو جاتا ہے، پھر اس سے جو ہے مختلف طرح کی اشیاء آپ بنا سکتے ہیں۔ آپ کو بھی اگر کسی بھٹی سے گزرنا پڑ رہا ہے تو یہ آپ کے لیے بہتر ہے، آپ کی کامیابی کے لیے راستے ہموار ہو رہے ہیں، تو
ہارڈ ٹائم ہمیشہ جو ہے راستے کھولتا ہے، کامیابی کے چانسز بڑھاتا ہے۔ تو ہارڈ وقت میں مایوس نہیں ہونا۔ اللہ اپنے قرآن پاک میں بار بار کہتا ہے کہ اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، وہ جو کرتا ہے تمہارے لیے بہتر کرتا ہے۔ ہاں تمہیں سمجھ نہیں آتی، یہ تمہاری کم علمی کی وجہ ہو سکتی ہے۔ یہ تمہیں آج آپ خود اپنی زندگی کو پیچھے مڑ کر کچھ صفحے موڑ کر دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اگر وہ فلاں وقت پہ وہ مشکل نہ میرے اوپر آتی تو آج میں اس مقام پر نہ ہوتا، آج میں اس کامیابی کو نہ پا سکتا۔ تو مشکل وقت کبھی بھی آپ کو گرانے نہیں بلکہ آپ کو اٹھانے آتا ہے، آپ کو نیچا دکھانے نہیں بلکہ آپ کو بلند کرنے آتا ہے، آپ کو ناکام کرنے نہیں بلکہ آپ کو کامیاب کرنے آتا ہے، کیونکہ کامیاب ہونا آپ کی ذمہ داری ہے۔